أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی مناسبت سے کچھ چیزیں چل رہی تھی کہ جن میں سے آخری چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ ہو. کیا واقعتاً ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہی ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ یہ واضح ہونی چاہیے تھا. تو بہرحال یہ ایک ہی تذکرہ بچا ہوا ہے. سب سے پہلے اہل بیت کا مطلب سمجھے. بیت کے معنی آتے گھر کے، اور بیت کا ایک مطلب یہ بھی آتا کہ آدمی کا کسی کے ساتھ وقت گزارنا. بات ہے یبیت بیتن، کہ جہاں وقت گزارا جاتا اس کے لیے بیت کا لفظ آتا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو فوراً جواباً آپ اپنے اہلیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے. لیکن آپ کبھی بھی جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرے نواسے ٹھیک ہے، میرے پوتے ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے. جب یہی لفظ گھر والوں کا لفظ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑتا ہے، اہل بیت کا، تو فوراً ہماری سوچ نواسوں پر آ کر رک جاتی ہے، اور ایک بیٹی پر آ کر رک جاتی ہے. تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج تھی، 3 لڑکے تھے، یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے. لڑکیاں 4 تھیں، یہ بھی جانتے ہیں. اب لڑکیوں کی ترتیب سے ان کے بچوں کا تذکرہ ہوگا. ذہن میں رکھتے چلے جائیے، یاد رکھیے، اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں اتاریے. اللہ نے اگر موقع دیا تو آئندہ تو خیر سفر کے متعلق باتیں آنی چاہیے. اس کے بعد کچھ فکری باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے، جو امت کا حال ہے اور ہمارا لاہ عمل ہے. وہ باتیں آنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور ضرور آئے گی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں. یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی بہن کے لڑکے سے ہوا تھا، یعنی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے سے. ان کا نام تھا ابو العاص قاسم ابن ربیع. ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا. ان سے پہلا بیٹا ہے جس کا نام حضرت زینب نے علی رکھا. یہ علی کو یاد رکھنے کے لیے اتنا ذہن میں رکھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا تو اس کے بعد جو اس میں کعبۃ اللہ کے پاس جو 360 بت تھے اس کو جو گرا رہے تھے، جو علی نام کا جو لڑکا تھا وہ شیر خدا حضرت علی نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے نواسے حضرت علی تھے. حضرت طبقات ابن سعد کے اندر اور اسی طرح حضرت نافع نے 40 کتابوں کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ یہ حضرت علی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جو لڑکا ہوا اس کا نام رکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا 2 نواسے ہوئے. تیسرے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام حضرت زینب نے امامہ رکھا. یہ امامہ کون ہے؟ ان کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھے
کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آخری وقت تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بازو بیٹھے ہوئے تھے اور افسردہ تھے، غمگین تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد مجھ کو تم جیسی نیک صالح خدمت گزار بیوی کہاں مل پائے گی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میری بڑی بہن حضرت زینب کی ایک بیٹی حضرت امامہ ہے، تم ان سے نکاح کر لینا، تم اس کو بھی میری طرح خدمت گزار، اطاعت گزار، فرما بردار اور نیک اور صالح پاؤ گے۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی نواسی حضرت امامہ سے نکاح فرمایا، اور پھر اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 صاحبزادے ہوئے، زید ابن علی اور یحییٰ ابن علی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 2 نواسے اور 1 نواسی ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس سے 1 لڑکا حضرت عبداللہ ابن عثمان ہوا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 3 نواسے 1 نواسی ہوئی، ذہن میں رکھتے چلے تاکہ ذہن میں بیٹھے، دہرایا اسی لیے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری جو صاحبزادی ہے، تیسری جو صاحبزادی ہے حضرت ام کلثوم، ان کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ بات سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت آ چکی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ایک نبی کی 2 بیٹیاں اگر کسی کے گھر گئی ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ بہرحال تیسری جو بیٹی ہے حضرت ام کلثوم، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر جو چوتھی بھی جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹیوں کے ناموں کی ترتیب ذہن میں رکھنے کے لیے صرف اتنا ذہن میں رکھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بہنوں کے ناموں کی ترتیب کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نام رکھا۔ اپنی بڑی بیٹی ہوئی تو اس کا نام حضرت زینب کے نام سے زینب رکھا، دوسری بیٹی ہوئی تو دوسری بیٹی کا نام اپنی دوسری بڑی بہن حضرت رقیہ کے نام سے رقیہ رکھا، اور تیسری بیٹی کا نام اپنی تیسری بہن کے نام سے ام کلثوم رکھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تینوں کا نام، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا اور حضرت محسن کا نام حرب رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگجو تھے، لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹوں کے اندر بھی، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو بہادر اور شجاع بنانے کے لیے یہ نام تجویز کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اطلاع ملی کہ یہ نام رکھے گئے تو آپ نے حضرت حسن کا نام حرب سے بدل کر حسن رکھا، حسین کا نام بھی حرب سے بدل کر حسین رکھا، محسن کا نام بھی بدل کر محسن رکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہوئی۔ اب آپ تعداد بتائیں سننے کے بعد کہ کتنے نواسے اور کتنے نواسیاں ہوئی؟ 4 نواسیاں اور 6 نواسے۔ ان ترتیب کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے، جب آپ کسی کو سمجھائیں تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھے۔ یہ باتیں جو آنی تھی آئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ اس وجہ سے ہوا ہے، شہداء کے معاملے میں ہو یا پھر اہل بیت کے تعلق سے ہو یا پھر دیگر جو تذکرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کے لیے انہوں نے
اگر ضرورت پڑی جلتے ہوئے انگاروں پر لٹ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ابلتے ہوئے تیلوں میں تل کر بھی جل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے نہیں دیا، ایک تیر آپ تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس طرح جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم آپ کے سپاہیوں کو، ہم آپ کے ساتھیوں سے بھی اسی طرح سے محبت کریں جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اسی طرح ہم بھی حضرات صحابہ کا دفاع کریں، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ہم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کریں اور حضرات صحابہ کا بھی تذکرہ کریں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت ان کے دلوں میں، ان کی رگوں میں، ان کے خون میں بس جائے۔ اس کی کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے، اسی لیے کہ آنے والا وقت بہت سنگین وقت ہے، اس سے اگر مقابلہ اگر کرنا ہو تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسل کو آپ ایمان سے بھی نہیں دیکھیں گے، آپ کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھو گے۔ اسی لیے اپنے نسلوں کی حفاظت کیجئے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، اللہ کے نبی کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھائیے، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو اگر کوئی گمراہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں جاگے اور وہ اس کو رد کر دے اور وہ اسلام پر قائم رہ کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ کی سچی اور پکی محبت بیٹھائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف ایک بات یہ ذہن میں رکھے، ایک مدرسہ ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کا قائم کردہ۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، اسلام کے سچے ہونے کی دلیل انور شاہ کشمیری ہے، کیونکہ وہ اتنے ذہین اور فتین تھے کہ وہ ہر چیز کی بال کی کھال نکال دیا کرتے تھے، اتنا انہوں نے علمی گہرائی وہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے فرزند کا قائم کردہ ایک ادارہ ہے جس کے سفیر آج ہماری مسجد کو آئے ہیں، آپ سب ان کے لیے تعاون کیجیے۔ ایک بڑا ادارہ ہے، 2 مرتبہ میرا بھی اس ادارے میں جانا ہوا، دیوبند کے علاقے میں وہ ادارہ ہے، الحمدللہ ایک اچھے پیمانے پر چل رہا ہے اور ایک کثیر تعداد طلباء کی پڑھ رہی ہے۔ تعداد دیکھا میں لیکن ذہن میں نہیں تھی۔ بہرحال آپ سب جاتے جاتے ادارے کا تعاون کرتے جائیے، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔